اب دیکھنا یہ ہے، ہمیں سے بہت سارے لوگ دعائیں کرتے ہیں، نا امید ہو جاتی، کئی کو کہ ہمیں بہت دن سے دعا کرنی، ہماری دعا آسمان میں نہیں جاری بھائی، ہمیں گنہگار ہیں بھائی، اللہ ہماری دعا سن رہا نہیں بھائی۔ یہ غلط ہمارا تصور ہے، ہماری یہ غلط سوچ ہے، جبکہ دعا کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں الدعا ہوا مخ العبادہ، دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ اور دعا لیس شیء اکرم علی اللہ الا الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے مقدس عبادت کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ جمعہ پڑھنے کے لیے جمعہ کا دن ہونا شرط ہے، حج کرنے کے لیے ذی الحجہ کا 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ وہ دن آنا شرط ہے، فرض روزے رکھنے کے لیے رمضان کا مہینہ ہونا شرط ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے 1 سال کا بیتنا شرط ہے، اور آپ تمام عبادتیں، بقرعید کا بکرا ذبح کرنے کے لیے ذی الحجہ کا مہینہ بقرعید کی عید ہونا شرط ہے۔ لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے، دعا ایک جس کے لیے کوئی ٹائم نہیں، کوئی ٹیبل نہیں، یہ مہینے میں یہ وقت میں نہیں۔ فجر پڑھنے کے لیے صبح صادق ہونا شرط، ظہر پڑھنے کے لیے زوال کا ڈھلنا شرط، عصر پڑھنے کے لیے ہر انسان کا ایک سایہ مقدار ہونا شرط، مغرب پڑھنے کے لیے سورج ڈوبنا شرط، عشاء پڑھنے کے لیے آسمان کی شفق غائب ہونا شرط۔ یہ تمام عبادتوں کے ٹائم مقرر ہیں، دعا ایک ایسی عبادت اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں۔ سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن، دن کے 24 گھنٹے، گھنٹے کے 60 منٹ، منٹ کے 60 سیکنڈ، جب بھی آپ اپنے رب سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں ہاتھ اٹھائیں یا ربی کہیں، اے میرے رب، اللہ بولتا بول میرے بندے کیا ہونا تجھے بولتا، دن کے 24 گھنٹے کبھی بھی اللہ سے کانٹیکٹ کر سکتے، وہی سی مقدس عبادت یہ دعا۔ لیکن اس دعا کو ہم نے ڈھنگ سے سیکھا نہیں، سمجھا نہیں، جس کی وجہ سے اللہ سے دعائیں کرتی تھک جاتی، اللہ نہیں دے رہا سمجھ کے دوسروں کے آستانوں پہ چلے آتی، دوسرے کے درگاہوں پہ چلے آتے۔ اللہ ہماری کہاں سنتا بھائی، اللہ ہمیں بڑے گنہگار بھائی، اللہ ولی اللہ کی سنتا، ان ولی اللہ کا وسیلہ پکڑیں گے، ان بزرگوں کے وسیلے سے جائیں گے، اللہ بہت جلدی سنتا۔ یہ غلط کانسنٹریشن ہے ہمارا، ہے غلط تصورات ہیں۔ اسلام کی صحیح تعلیمات آپ کو نہیں معلوم رہنے کی وجہ سے آپ ڈھنگ سے دعا نہیں کرتے۔ آج کے جمعہ میں میں بتاؤں گا کون سی دعائیں آسمان میں جاتی، کون سی دعائیں آسمان کے نیچے سے رد کر دی جاتی۔ آپ دعا کو دعا کے طریقے سے کیجئے، آپ کی ہر دعا آسمان میں جائے گی، اللہ ہر دعا آپ کی قبول کرے گا۔ لیکن دعا کے آداب اور اس کے طریقے سے ہٹ کر آپ دعا کریں گے، آپ کی دعا آسمانوں میں جانا تو دور کی بات، آپ کے سر کے ایک بلشٹ اوپر بھی نہیں جاتی۔ اب کون سی دعا اوپر جاتی، کون سی دعا نیچے آتی؟ سب سے پہلے دعا جب بھی آپ شروع کریں گے، دعا کے شروع میں، دعا کے اخیر میں اللہ کی حمد اور نبی پر درود پڑھنا، یہ پہلی شرط ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی لمبی چوڑی دعا کر رہا تھا، نبی علیہ السلام نے اسے دیکھا، آپ نے بیان فرمایا یہ آدمی اتنی دیر سے دعا کر رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے میری دعا آسمان میں چلی گئی۔ اللہ کہتا ہے جبرائیل کے ذریعے اس کی دعا اس کے سر کے ایک بلشٹ اوپر بھی نہیں گئی۔ اگر یہ اپنی دعا میں اللہ کی حمد اور مجھ پر درود پڑے گا تب اس کی دعا اللہ آسمانوں میں لے جائے گا۔ اللہ کے نبی صحابہ کو بول رہے تھے، وہ دعا مانگنے والا سن لیا نبی کی بات، اور اپنی دعا میں اللہ کی حمد کرنا شروع کیا، نبی پر درود پڑھنا شروع کیا۔ تب نبی نے کہا اب اس کی دعا فرشتوں نے آسمان میں لے کر چلے گئے۔ پہلی شرط کیا؟ دعا کے شروع میں اللہ کی حمد سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا۔ اگر یہ نہیں آتا، آپ کو کچھ بھی اللہ کی تعریف کے کلمات آتے ہوں، اللہ کی حمد اور نبی پر درود کے ذریعے دعا شروع کرنا، اللہ کی حمد اور درود کے ذریعے دعا ختم کرنا۔ دعا شروع کرنا سو بھی اللہ کی حمد و درود، دعا ختم کرنا سو بھی اللہ کی حمد و درود۔ بیچ میں کیا منگتی منگ لو، یہ دعا کی پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا؟ دعا کبھی بھی اللہ سے کریں تو یقین کامل رکھ کے کرنا کہ میرا رب سمیع و بصیر ہے، سننے والا، دیکھنے والا، دعاؤں کا قبول کرنے والا، عطا کرنے والا، بے شک میری دعا سنتا، مجھے بے شک اللہ نعمتیں دیتا، یہ یقین رکھ کے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اے میرے صحابہ تم ایسے دعا کرو جس کی قبولیت کا مکمل یقین اللہ کی ذات پر رکھ کر تم دعائیں کرو، وہی دعائیں آسمان میں لوٹائی جاتی ہیں، آسمان میں پہنچائی جاتی ہیں۔ انتم موقنون اجابہ، اللہ میری دعا ضرور قبول کرتا، یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کو دعا کرنا۔ اللہ سنتا کہ نہیں سنتا کہ دیکھیں گے، اللہ لیتا کہ نہیں لیتا کہ دیکھیں گے۔ نہیں لیا تو ہیں ہمارے آستانے ہیں، درگاہ ہیں، جھاڑا ہیں، فلاں بابا ہیں، وہاں جائیں گے، نہیں۔ ڈاؤٹ سے دعا نہیں کرنا، 100% یقین کامل اللہ کی ذات پہ توکل و بھروسہ رکھ کے دعا کرنا۔
بے شک میرا رب میرا سنتا مجھے دیتا، یہ یقین رکھ کے کرنا، دوسری شرط۔ تیسری شرط، آپ جب بھی دعا کریں گے تو اپنے دل اور دماغ کو حاضر رکھ کے دعا کرنا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے ان کا مائنڈ، ان کا دل دماغ کہاں کی مارکیٹ میں گھومتے رہتا، ہاتھ اٹھائے سو طوطا میں نے رٹے سر کے چند کلمات رہتی ان کی زبان، اللہ یہ دے، اللہ وہ دے، اللہ یہ بچا وہ بچا، آمین ہو، سو اٹھ کو انہیں کیا مانگ رہا اسے معلوم رہتا نہیں۔ دل دماغ حاضر رکھ کر دعا کرنا، آپ کو معلوم رہنا میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، میں اللہ سے کیا بھیک لے رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے کیا دامن پھیلا کے پوچھ رہا ہوں، آپ کو معلوم رہنا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ بِقَلْبٍ غَافِلٍ، بے شک میرا رب ان دعاؤں کو ہرگز نہیں سنتا جو غفلت بھرے دلوں سے دعائیں کی جاتی ہیں۔ غفلت بھرے دل سے مطلب آؤٹ آف مائنڈ، مائنڈ کہاں کی ہے، دل کہاں کی ہے، دھڑ کہاں کی ہے تمہارا، اور تمہیں کیا بول رہی تم نے معلوم نہیں، ایسی دعائیں اللہ لیتا بھی نہیں سنتا بھی نہیں۔ دل دماغ حاضر رکھ کے دعا کرنا۔ تین شرط یہ دعا کے، پہلی حمد و درود، دوسری اللہ یقین سے قبول کرتا سنتا دیتا یہ یقین اللہ کے ذات، تیسرا دل دماغ حاضر۔ اب یہ تین شرطوں کے ساتھ آپ نے دعا کیا، آپ کی دعا آسمان میں چلے گئی، اللہ کے پاس پہنچائی گئی۔ جب اللہ کے دربار میں آپ کی دعا پہنچے گی، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر کے عطا کرنے کے بھی تین قوانین اللہ کے